30 سال سے زائد وہ فقیر، اللہ کا فقیر، جس نے مانگا نہیں بلکہ پورے ہند کو عطا کیا اور آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے، ایک درخت کے نیچے، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے غریب نواز کا ٹھکانہ تھا۔ کیا 30 سالوں میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اس اللہ کے مقدس بندے نے سردی سہی، گرمی سہی، برسات سہی، لیکن استقامت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھے رہے اور اپنی من موہنی صورت اور اپنی فکر اور اپنے تکلم سے جب اپنے اخلاق سے متاثر کیا لوگوں کو، تو پھر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار غریب نواز نے کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا اپنی زندگی میں، بلکہ کسی کے ہاتھ کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، اور اللہ نے 90 لاکھ کو اللہ کا وفادار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرس، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے۔ اللہ۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، لگا کے آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیرے جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب النبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہمارے فالنا اور بالی کے علماء کرام کی خصوصی محنت اور یہاں کے عوام بھائیوں کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بالی اور فالنا کے جملہ علماء کرام ائمہ مساجد کی خدمات کو اور ان نوجوان بھائیوں کی اور عوام بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اور سب کو ذکر رسول اور ذکر آل رسول کی محفل کے صدقے دارین کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ جنہوں نے نبی اور آل نبی کی اتنی خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان کی دنیا کو بھی سجا دے اور آخرت کو بھی سجا دے، قبر کو بھی سجا دے اور حشر کو بھی سجا دے، اور اللہ پاک نبی اور آل نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں انہی کا پڑوس عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سے خطابات، تقریریں، نعتیں اور بہت ساری چیزیں سماعت کی۔ میری آمد کے وقت میں آخری حصہ ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ غریب نواز سرکار کی محفل ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اسلام، سب سے بڑا داعی دین، سب سے بڑا مبلغ اسلام اگر ہم کسی کو قرار دیتے ہیں بالاتفاق اہل ہند، تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، ایک داعی کے اندر اوصاف اتنے ہی ہونا چاہیے جتنے نبی کی خوبیاں اور نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا داعی دین اور نبی کے اخلاق، اوصاف، عادات بالکل نبی کی چال ڈھال ہونی چاہیے۔ داعی اور نبی کے اندر فرق مراتب نبوت ہے، باقی جو اخلاق نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے، جو سیرت نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انداز تکلم ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس تناظر میں کہ داعی کی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے اور نبوت کا فرق ہوتا ہے، اگر اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں
تو آپ آنکھیں بند کر کے ہندل ولی سرکار معین ملت والدین غریب نواز کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اخلاق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کو 6 صدیوں کے بعد ہندوستان کی زمین کی پشت پر اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر دنیا پکار اٹھتی تھی۔ جب نواسے کی صورت کا یہ عالم ہے تو رکے بددعا کے اللہ اکبر تجلیات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، وہ من موہنی صورت جسے دیکھا مسکرایا، جسے دیکھا تبسم فرمایا، اور اللہ اکبر وہ فقیر جس نے 30 سال سے زائد انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزار دی۔ میں راجستھان والوں کو سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب رہوں گا یہ بات کہ یہاں کے تینوں موسم مکمل طور پر شباب پر ہوتے ہیں۔ راجستھان کی گرمی بھی بے مثال، یہاں کی سردی بھی بے مثال، اور یہاں کی برسات بھی بے مثال۔ برسات آتی ہے تو دھڑ 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 ایسے آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سر پر کوئی کنکر مار رہا ہو، بوند نہیں بلکہ کنکر مار رہا ہو۔ ہم بہت دور نہیں رہتے آپ سے، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے تینوں موسم کو انجوائے کیا ہے یہاں پر۔ سردی بھی یہاں کی دیکھی، ایسی سردی کہ پھر توبہ کی کہ اللہ توبہ، اس کے بعد سردی میں کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن مجبوریاں لاتی رہتی ہے، کبھی مجبوری لاتی ہے، کبھی شوق لاتا ہے، کبھی ضرورت لاتی ہے۔ بہرحال آنا تو ہوتا ہی ہے۔ بہت سوچا تھا راجستھان کی سردی میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اس سے غریب نواز آ گیا سردی میں تو آنا ہی ہوا، اس لیے کہ یہاں نہ آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سال بھر جو بولتے پھرتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ بیٹری چارج کرنے کے لیے اس سے غریب نواز میں تو آنا ہی سبحان پڑتا اللہ، واہ 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 اور واہ۔ یہاں نہ آئے تو کہاں جائیں؟ مدینہ منورہ کا ویزا یہیں سے ملتا ہے، بغداد شریف کا پروانہ یہیں سے ملتا ہے، کربلا شریف کا ٹھکانہ یہیں سے ملتا ہے، نجف اشرف میں آنا جانا یہیں سے ملتا ہے، اس لیے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در، آل رسول کے تحفے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ اندازہ تو فرمائے، تو آنا تو ضرور۔ تو یہاں تینوں موسم اپنے پورے شباب پر ہوتے، سردی بھی سردی ہے، گرمی بھی گرمی، اور گرمی ایسی جب گرمیوں میں آئے تو جب وہ پیاس سے حلق سوکھنے لگا۔ لیکن یہ بات بتا کر اب میں آپ سے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غریب نواز کی محنتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ 30 سال سے زائد وہ فقیر، اللہ کا فقیر، جس نے مانگا نہیں بلکہ پورے ہند کو عطا کیا اور آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے، ایک درخت کے نیچے، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے غریب نواز کا ٹھکانہ تھا۔ کیا 30 سالوں میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اس اللہ کے مقدس بندے نے سردی سہی، گرمی سہی، برسات سہی، لیکن استقامت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھے رہے اور اپنی من موہنی صورت اور اپنی فکر اور اپنے تکلم سے جب اپنے اخلاق سے متاثر کیا لوگوں کو تو پھر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار غریب نواز نے کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا اپنی زندگی میں، بلکہ کسی کے ہاتھ کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، اور اللہ نے 90 لاکھ کو اللہ کا وفادار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو اللہ نے انسانیت کا شعور عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے ذوق بندگی عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے انداز زندگی عطا کر دیا، بلکہ 90 لاکھ آدمی انسان بننے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ آدمی تو سب ہے مگر انسان سب نہیں ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اقبال نے کہا تھا آدمی وہ ہے جس کی ناک ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کی آنکھ دو ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے کان دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، ہاتھ کی آدمی وہ ہے جس کے پیر کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے سوچنے کا دماغ ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جس کے سینے میں دل ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جو پیٹ رکھتا ہے، یہ آدمی ہے۔ لیکن انسان وہ ہے آنکھیں جو 2 ہوتی ہے، ان آنکھوں سے وہ حرام نہیں بلکہ حلال دیکھتا ہے، انسان اس کو کہتے ہیں۔ آدمی وہ ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، انسان وہ ہوتا ہے جو کانوں سے حرام نہیں سنتا بلکہ حلال سنتا ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے،
اور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، جو غیبت نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو چغلی نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو گالی نہیں دیتا وہ انسان ہے، جو زبان رکھتا ہے وہ آدمی ہے، اور جو زبان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا جانتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیٹ رکھتا ہے وہ آدمی ہے، لیکن جو پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیٹ میں صرف لقمہ حلال ڈالتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیر رکھتا ہے اسے آدمی کہتے ہیں، جو پیروں سے چل کر مسجد جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ غریب نواز نے آدمیوں کو انسان بنایا، 90 لاکھ آدمیوں کو انسان بنانے کا شرف غریب نواز نے حاصل کیا۔ اب اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے کہ معین الدین نے آدمی کو انسان بنایا، کیا یہ جرم ہے؟ اللہ، اگر یہ جرم ہے تو مجھے بتایا جائے۔ آدمی کو انسان بنانا بھی کوئی، بتاؤ، حلال کی طرف لانا کوئی جرم ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ زبان کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ سرکار غریب نواز تو یہی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میرا عنوان اس وقت غریب نواز کی کرامات نہیں بلکہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں، اس لیے کہ غریب نواز کی کرامتیں سن کر اب میں ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن غریب نواز کے ملفوظات سن کر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں تو کم سے کم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز کے کلمات کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سخت دل لوگوں کے دل نرم ہو گئے، موم پڑ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں سنور گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا اخلاق کے دائی اور اخلاق نبوت ایک دوسرے کا جو اخلاق نبوت کا عکس ہوتے ہیں، دائی دین کے اخلاق اور نبوت کا فرق ہوتا ہے دائی اور نبی کے اندر۔ اب آپ اندازہ فرمائے غریب نواز نے کیسی گفتگو فرمائی، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کے ملفوظات بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 منٹ، کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 17 منٹ، بس اتنے آپ کے ملفوظات ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کتنوں کی بدلتی ہیں، نہیں بدلتی، لیکن وہ زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ یاد رکھنا، جو لوگ صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے بولتے ہیں وہ بول کر بھی چلے جاتے ہیں، نہ بولنے والے پر کوئی اثر، نہ سننے والوں پر کوئی اثر، لیکن جو زبان خود عمل کرنے کے بعد بولتی ہے، جو زبان اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے، پھر وہ خود بھی بدلتی ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ وہ انقلاب تھا، بڑا عظیم انقلاب جو غریب نواز نے چند سالوں کے اندر اللہ اکبر بپا فرمایا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک ہی لباس پر غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی۔ اتنے پیون لگے کہ جب غسل کر آپ کو جب وصال کے بعد غسل دیا گیا تو وہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا، اندازہ تو فرمائے۔ اور 3 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ غور کیجئے، ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے۔ اچھمبا لگتا ہے نا، مجھے گھاگر کا ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا ہے۔ غور کیجئے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرز، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا۔ غور کریں، نہیں سویا۔ آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی، بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر۔ انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی ہے۔
نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے، ہم دونوں سے عاری ہے، اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے۔ زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا، یہ گناہوں کا بوجھ، یہ پاپ کا بوجھ، یہ جو ہم اتنے اتنے کلو کے ہیں، یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر۔ زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا، یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا۔ ہاں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس سے مچھر بھی نفرت کرے، جس سے کھٹمل بھی نفرت کریں، جس سے چونٹیاں بھی نفرت کریں، جس سے پرندے بھی نفرت کریں، ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے کوئی نفرت نہ کرے، سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بستر نرم نرم موجود ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، سونے کا موڈ بھی ہے، اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو اس فکر میں نیند آتی ہے۔ کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی۔ اب مجھے بتاؤ جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات رات بھر سونے نہیں دیتی تو اللہ اکبر جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا، غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا۔ فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی۔ یہ اور بات ہے ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی، ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی، اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی۔ اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا، استغفر اللہ، لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا۔ میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں تو تماشا ہوگا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا، لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، باقی سب کا بھیجا کھولے گا۔ ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی، مئی کی گرمی میں اس طریقے سے تڑپتے ہو، پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو، اے سی ڈھونڈ
ढूंढते हो, साया ढूंढते हो, दोपहर में कोई घर के बाहर नहीं निकलता। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया इंसान पसीने में होगा। और पसीना कितना होगा? सच्चे रसूल फरमाते हैं किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधों तक होगा, किसी का पसीना मुंह तक होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां ले रहा होगा और वो पसीने में बदबू आ रही होगी। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी कि जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना साथ साथ जाएगा। अब मेरे भाइयों बताओ हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र आखिरत सोने नहीं देती अल्लाह वालों को। हम तो कभी फिक्र नहीं करते, हमें तो फैक्ट्रियों की फिक्र है, हमें तो बंगलों की फिक्र है, हमें तो अपनी दुनिया की फिक्र है। मेरे भाई, ये दुनिया में बहुत दिनों तक नहीं रहना है, इस दुनिया से कूच करना है। कितना रहोगे दुनिया में? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? अरे ये दुनिया में चंद साल रहना है, इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो जो मैदान महशर में 50,000 साल खड़े रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तो बैठना भी है, लेटना भी है, दादागिरी भी चलना है, बाबागिरी भी चलना है, सब चलना है। यहाँ इसकी इतनी फिक्र है, वहां बैठना नसीब नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 50,000 साल अल्लाह सिर्फ खड़ा करता, सिर्फ खड़ा करता, तो भी हमें फिक्र होनी चाहिए। हम 50 मिनट खड़े नहीं रह सकते, 5 घंटे हम खड़े नहीं रह सकते, 50 घंटे खड़े नहीं रह सकते, 50,000 साल। किसने कहा? मौलवी साहब की बात होती तो आप मजाक उड़ा के निकल जाते, ये रसूलुल्लाह का फरमान। 50,000 साल खड़े रहे, और उस खड़े रहने में क्या है? सूरज सर पर है, भेजा नाक से बह रहा है, भेजा कान से बह रहा है, जबान सूख कर सीने पे लटक गई है, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं।